جی تمام معزز مہمانوں کو بہت بہت مبارک ہو آج کی اس محفل میلاد کی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. چونکہ مجھے ایک اور جگہ بیان کے لیے پہنچنا ہے، مجبوری ہے، تو اس لیے میں بیان کا آغاز پہلے کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے نعت خواں بھائی ہمارے انشاءاللہ آپ کے سامنے نعتیں پڑھیں گے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. جی اجازت ہے جی، شروع کریں. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آواز کھول. ہاں پھر وہ بیان کے بیچ میں ایک ہی دفعہ جو آواز کرنی ہے تاکہ وہاں پیچھے والوں کو آواز تو جائے. آواز ایسے لگ رہی ہے جیسے بالکل بیٹھا ہو. کیا ہوگا؟ اچھا ڈبے دو رکھے ہو. اچھا یہ ہمارے لیے اس کو آگے رکھنا چاہیے تھا. چلے کیونکہ آواز تو پھر وہ ساری یہیں پہ. ہاں اب جیسے نا یہ آواز، یہ والی آواز بنا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر فضل احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے. یہ امت سب سے آخر میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی. اس امت کو جو سارا اعزاز ملا ہے کہ سب سے بعد میں آنے کے باوجود سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ان سے نسبت ہے. ہماری نبی پاک سے نسبت ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے لیے اعزاز ہے. ہمارے لیے بڑی اللہ نے آسانیاں فرمائی ہیں، بہت ہم پر کرم کیا. میں آج ان کی لائف کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. تو 40 سال کے بعد زندگی لے کے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 63 برس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری 63 برس. 40 سال اعلان نبوت سے قبل کی زندگی آپ حضرات کی نالج میں ہے، آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ولادت پر سعادت سے لے کر 40 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری ہے نا، تو ایسا دور دیکھا ہے جہالت کا جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے خالص اللہ کی عبادت کے لیے. اہل مکہ نے، کفار مکہ نے اس میں 360 بت رکھے ہوئے اور ہر برائی معاشرتی ان کے درمیان موجود ہے. بچیوں کو زندہ دفن کرنا، دشمن کی کھوپڑی میں فخر سے شراب پینا اور بات بات پر قتل کرنا، سود میں لوگوں کو جکڑنا، ہر طاقتور کا کمزور کو کچلنا. تو وہ مکے کے معاشرے میں یہ سارا کچھ نبی پاک نے اپنی آنکھوں سے 40 سال یہ دیکھا، ظلم و ستم. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان نہیں آیا، اعلان نبوت کا حکم نہیں آیا. خیر اللہ کی شان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے سے شدید بیزاری ہو گئی، عمر مبارک کا 40واں سال آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی سے نکل کر غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی. کیونکہ جس گھر کو ابراہیم خلیل اللہ نے، اللہ کا گھر کعبہ بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے اللہ نے، اور اس میں انہوں نے اس کو بت خانہ بنا دیا، کعبہ کو بت خانہ بنا دیا. تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر آغاز کر دیا وحی کا. پہلے وحی کے بارے میں دو باتیں عرض کر دوں. اللہ فرما رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے کہ پہلے اللہ نہیں بتایا. اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ کہتے ہیں یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ اتار دیتا تو وہ برداشت نہ کر سکتا، چورا چورا ہو جاتا. پھر فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، ساری دنیا کے پہاڑوں پر اس قرآن کو پیش کیا، سب نے فابین، انکار کر دیا کہ ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، نبیوں کے بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی قلبی کا، ان کے پاکیزہ دل پہ اتارا، ان کے پاکیزہ دل پہ یہ قرآن اتارا. اور اس کی وحی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اقرا. ابھی میں آپ کو شارٹ میں آپ کو سیرت طیبہ پر بات کرنے لگا. اقرا پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے نا، ہم سب کے نالج میں ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے دل پر اتاری. اس میں ابھی مکے والوں سے بات کرنے کا حکم نہیں ہے. ابھی صرف اللہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوئے ہیں. اگلی بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ابھی بیچ میں اللہ گیپ لائے، کچھ گیپ لائے، اپنے محبوب کو اپنے سے مانوس کیا وحی کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ یہ وہ قرآن اپنے محبوب کے دل پر اللہ نے اتارا ہے جس کو پہاڑ، آسمان، زمین اٹھانے سے عاجز تھے. تو یہ اتنا وحی کا ایک بوجھ ہے
اور وحی کی ایک طاقت ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل پر جب یہ اتاری وحی تو اس میں گیپ ڈالا, پھر دوسری جو وحی نازل کی ہے نا, اب یہاں سے اب آپ سنیں گے بات کا آغاز کہاں سے ہو, کیسے ہو. اللہ رب العزت نے دوسری وحی اپنے محبوب کے دل پہ کیا اتاری, یا ایھا المدثر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لے کے سوئے ہوئے تھے گھر میں, اللہ رب العزت نے اب دوسری وحی اس حالت میں اور نام لے کے کیسے پکارا, یا ایھا اے چادر پوش میرے محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں, اللہ نے خود جگہ کیا فرمایا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. اب دوسری وحی میں جو حکم ہے نا, اب پوری توجہ سے بات سنیے. دوسری وحی میں جو اللہ نے حکم دیا نا پیارے محبوب کو, اللہ نے فرمایا قم فانذر, اے میرے محبوب آج تک آپ نے جو دیکھنا تھا, جو ظلم و ستم دیکھ لیا, مکے والوں کی ساری زیادتی آپ نے دیکھ لی کہ میرے گھر کے ساتھ کیا. اچھا ایمانداری سے آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کی مسجد ہے وافڈر ٹاؤن میں, یہاں کوئی مورتی لا کے رکھ دے آپ برداشت کریں گے؟ کوئی بت لا کے رکھ دے برداشت کریں گے؟ حالانکہ یہ ایک مسجد خدا کا ایک گھر ہے, اور کعبہ ساری مسجدوں کا سردار ہے. ساری کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا گھر کعبۃ اللہ ہے. اللہ رب العزت نے کتنا عرصہ ان کافروں کا یہ ظلم برداشت کیا کہ وہ کعبہ جس کو پاک ابراہیم خلیل اللہ نے, آپ کو پتا ہے کہ یہ کعبہ کیوں بنایا تھا؟ بت خانے میں جا کے بت توڑے تھے, پھر آگ میں ڈالا گیا تھا, پھر سلامت رہے, پھر جلا وطن ہوئے, پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہنچا کر ان سے اپنا گھر بنایا تھا کہ بت خانے کے مقابلے میں خدا کا گھر بنا. تو ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا تھا صرف اللہ کی عبادت کے لیے. وقت کے گزرتے گزرتے یہاں پہ آپ کو میں نقطے کی بات بتانے لگا ہوں کہ خانہ کعبہ کون سا گھر ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے بت خانے میں جا کے, قرآن نے اس کو بیان کیا, جب ان کے بتوں کو پاش پاش کیا اور پھر بادشاہ نے آگ میں ڈالنے کا آرڈر کیا, جب آگ نے نہیں جلایا تو اس نے جلا وطن کیا, تو وہ اپنی بی بی سارہ کے ساتھ جب سفر کرتے کرتے اتنی ہجرت کر کے جب یہاں پہنچے ہیں, بی بی ہاجرہ کے ساتھ یہاں پر آئے, اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ باپ بیٹا میرے مل کر کیا بناؤ, ابراہیم اور اسماعیل میرا گھر بناؤ. تو یہ گھر بنایا تھا خالص اللہ کی عبادت کے لیے. کہ میں بیچ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب محنت ختم ہو جائے, نبی دنیا سے چلے جائیں, تو وقت کے گزرتے گزرتے کیا ہوا کہ اسی کعبہ کو جو بنایا بت خانے کے مقابلے میں اللہ کا گھر بنایا گیا تھا, کافروں نے اسی کو بت خانہ بنا دیا اور 360 بت کعبہ میں آ کے سجا دیا. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا. کیا فرمایا؟ اب ذرا غور سے سننا. قم فانذر, میرے محبوب اب مکے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور ان کو ڈرائیں اپنے رب سے. وربک فکبر, ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. خیر اللہ نے اب اگلی بات بھی کیا بتا دی, میرے محبوب آج تک یہ مکے والے آپ کو صادق الامین کہتے ہیں. ابو جہل بھی رسپیکٹ کرتا ہے, ابو لہب بھی رسپیکٹ کرتا ہے, عتبہ شیبہ ابو سفیان سب رسپیکٹ کرتے ہیں. آج اللہ کو پتا تھا کہ جب میرے محبوب ان کے کھڑے ہو کر ان کے بیچ میں میری بڑائی بیان کریں گے تو یہ سارا مکہ دشمن بنے گا. تو اللہ نے اگلی آیت بھی اپنے محبوب پر اتار دی, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, میرے محبوب اب آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. اپنے کیا کرنا ہے جی؟ اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے. اور پھر وہی ہوا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب ان کے درمیان میں وحی کے نزول کے بعد ان کے خلاف کھڑا کیا. تو توجہ ہے نا میرے عزیز دوستو, بھائی توجہ رکھیں. ہماری بھٹا برادری سے گزارش ہے, توجہ نہیں ہوتی نا میرا بیان ہوتا ہی نہیں, میں تو کوئی رٹ کے آتا ہی نہیں تقریر. تو لوگ آتے رہیں گے, آپ کے درمیان بیٹھتے رہیں گے, آخر میں آپ کی سب کی ملاقات انشاءاللہ ہوگی. کوئی بھی آپ سے ملے, آپس میں ملے بغیر آپ کہاں جائیں گے؟ آپ نے ابھی بیٹھنا ہے, ابھی تو بہت وقت پڑا ہے, لیکن صرف یہ گزارش کروں گا بیان کے دوران ادھر ادھر مت دیکھیے گا. تو یہ بہت قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ اس کو ترتیب سے سنیں گے تو سیرت آپ کی عکس ہو جائے گی. آپ سے کوئی کرسچن بات کر سکتا ہے, کوئی یہودی بات کر سکتا ہے, آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے اسلام کا آغاز ہوا, کہاں سے ابتدا ہوئی. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا نا, جب ان کافروں کو کہا, اللہ کی طرف بلایا, تو یہی صادق الامین کہنے والے کافر انہوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے. انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہا واحدا, اے محمد کیسی بات کر رہے ہو کہ ایک اللہ کو پوج لیں, ایک اللہ جو نظر بھی نہیں آ رہا, ان سارے 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا یہ جو 360 رکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی پاور
یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر تراشے ہوئے ہیں، ان میں کوئی سکت نہیں، کوئی کچھ ہمت نہیں، یہ تمہارے کوئی کام بنا نہیں سکتے، تمہیں اولاد دے نہیں سکتے، تمہارے کام آ نہیں سکتے، یہ صرف ایک پتھر ہیں جن کو تم نے تراش کر کے کعبہ میں رکھ دیا ہے۔ اللہ ہی ذات ہے، وہ سب کچھ کرنے والا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل پر وحی اتاری تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں اولاد دیتا ہے، جو تمہیں بیٹے دیتا ہے، جو تمہیں بیٹیاں دیتا ہے، اور جو تمہیں دونوں ملا کر بیٹے بیٹیاں دونوں۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کو چاہے بیٹے دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہے دونوں دوں، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دوں۔ تمہاری زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ جب میرے نبی نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تو سارا مکہ دشمن ہوا۔ خیر خلاصہ، جن کے نصیب جاگے سیدنا ابو بکر صدیق فوراً ایمان لے آئے۔ ابو لہب کے نصیب برباد ہوئے، وہ سگا چچا ہو کر ولادت کی خوشی میں اس نے لونڈی آزاد کی، لیکن جب بعثت کی باری آئی، اب فرق دیکھنا ولادت اور بعثت۔ اللہ نے ولادت کی 40 سال پہلے، اب بعثت کی مبعوث فرمایا، اپنے نبی کی بعثت۔ ان کو نبی بنا کر جب ان کے درمیان میں کہا کہ اب ان کو بتا دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو وہ ابو لہب سب سے پہلا دشمن بنا۔ روایت میں آتا ہے سب سے پہلے پتھر اس نے بدبخت نے اٹھایا، کہنے لگا تو نے ہمیں اس لیے ہلاک کیا، یہاں جمع کیا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے پھر جواب اتارا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ خیر یہ لمبی بات، میں اس کو شارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے بھی پھر اوپر سے جواب اتارا۔ اب مکے والے جو آج تک رسپیکٹ کرتے تھے، سارے مکے والے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر انہیں خیر ابو طالب پاس اکٹھے ہو کر آگے کہنے لگے جی اپنے بھتیجے سے کوئی بات کریں کہ یہ ہمارے بتوں کی جو برائی بیان کرتے ہیں اس سے باز آ جائیں، ہماری بتوں کی انسلٹ ہو رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارا اولاد دیتا ہے، یہ بت یہ روزی دیتا ہے، یہ بت بارش برساتا ہے، اور تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی انسلٹ کر رہا ہے۔ تو ابو طالب کہنے لگے بیٹا یہ مکے والے میرے پاس چل کے آتے ہیں، ان سے بات کوئی یہ نہ کیا کرو۔ پیارے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کعبہ جو خدا کا گھر ہے، یہ ابو طالب کو وراثت میں نہیں ملا، ابو طالب کو نہیں خبر۔ وہ دیکھو میں بات کر رہا ہوں، وہ تو سمیرے تھے ابو طالب یا ابو جہل، وہ تو سمیرے تھے کہ ہمیں وراثت میں یہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، یہ بتوں کی پوجا ہوتی آ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اب پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کا پورا قصہ اپنے نبی کے دل پر اتارا کہ ان مکے والوں کو سمجھا دو یہ کعبہ تمہارا بت خانہ نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا تھا۔ تو یہ خیر ان سے اب جنگ شروع ہوئی، اللہ کی شان۔ تو میں اس کو اب بہت کلوز کر رہا ہوں بات کو۔ ہوا کیا کہ مکے والوں کی دشمنی جب پھر عروج پہ آئی نا، تو انہوں نے جو ایمان لاتا اس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، نبی پاک کے ساتھ بائیکاٹ کیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کا بائیکاٹ رہا، جس میں پتے کھانے کی نوبت تک آئی۔ 13 سال نبی پاک کی جو مکہ کی لائف ہے نا، تکلیف و دکھوں بھری ہے۔ 40 سال ایک امن سکون کی زندگی گزری، سارا مکہ صادق الامین کہتا تھا، امانتیں رکھواتا تھا، عزت کرتا تھا، اپنی بچیاں سفر میں جاتے نبی کے گھر چھوڑ کے جاتے تھے۔ اب سارا مکہ دشمن ہوا پڑا ہے کہ انہوں نے اب ہمارے باپ دادا کے مقابلے میں نیا دین لے کر آ گیا۔ تو اللہ کی شان، میں آپ کو بیچ میں کچھ واقعات سناتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت کفار میں تھے اور وہ مخالفت پر تھے۔ ایک دن سفر سے رات کو لیٹ آئے، کہنے لگے جی گھر جانے کے بجائے کعبہ میں رات گزار۔ وہ کعبہ کی پردے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ جو قرآن اتارا تھا نا، جب پڑھا کرتے، میں اس لیے کہتا ہوں اللہ نے ہمیں قرآن کی بڑی شاندار دولت دی ہے، اس کی قدر کیجیے گا۔ اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب آیا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سننے لگا کہ میں سوچتا ہوں کہ لوگ مکے والے جادوگر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں سنوں تو صحیح۔ وہ پردے کی اوٹ میں چھپ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا وحی نازل ہوئی تھی؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلكوا بالطاغیہ واما عاد فاہلكوا بريح صرصر عاتیہ۔ لمبی وحی ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ آخر میں جو حضرت عمر کے دل میں آئے، واقعی یہ تو شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو اپنے نبی سے کہلوائی، وما هو بقول شاعر، یہ میرا محبوب شاعر نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک دم ہل گئے، تو کہنے لگے ہاں یہ لگتا ہے کاہن ہے۔ اللہ نے آگے بات کروائی، ولا بقول کاہن، یہ کاہن بھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپ کے رہ گیا کہ میرے دل میں خیال آتا ہے اور ان کی زبان سے وہی آیت جاری ہو جاتی ہے۔ ایک موقع آیا، مکے کا ایک سردار کہنا، وہ روزانہ آپ کو پتہ نا ہمارے نبی کا مکے والوں سے ایک بہت بڑا جو سمجھ لیں کہ ایک لڑائی شروع ہو گئی کہ وہ نبی پاک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کفار مکہ اپنے بتوں کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہر روز کوئی نہ کوئی اسلام میں داخل، کوئی عورت اسلام میں داخل ہو رہی ہے، کبھی کوئی مرد اسلام میں داخل ہوا ہے۔ تو خیر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت مسلسل جاری رکھی، مایوس نہیں ہوئے۔ ایک دن ان کے سردار کٹھے ہو کر آگے، کہنے لگے ابو طالب بھتیجے سے کوئی بات کرو، کمپرومائز کرو۔ کیا کر لو؟ کیا کرتے جی اگر یہ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سارے مل کے اپنی پگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، ہم ساری سرداری چھوڑ کر ان کو سردار بنا لیتے ہیں۔ یا اگر رشتہ چاہتے ہیں تو ہم پہلے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی جس پر یہ ہاتھ رکھ دیں، میں ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں۔
اور اگر یہ بادشاہت چاہتے ہیں تو اس وقت یہاں مکہ میں بادشاہت نہیں تھی، صرف سرداری نظام تھا. بادشاہت یمن میں تھی، ہیرا میں، مختلف ملکوں میں بادشاہت تھی. کہا کہ اگر یہ کہیں تو ہم ان کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر یہ مال چاہتے ہیں ہم سارے اہل مکہ مل کے اتنا مال اکٹھے کر دیں گے کہ پورے مکے میں محمد سے زیادہ امیر کوئی نہیں ہوگا. تو پیارے نبی پاک نے جب ان کی بات سن لی فرمایا ابو جہل جو آپ نے کہنا تھا کہہ چکے. انہوں نے کہا جی کیا؟ آپ نے فرمایا ابو جہل یہ تو تیرے بس کی چیزیں کہ تو مال بھی دے سکتا ہے، سرداری بھی دے دے گا، بادشاہت بھی دے دے گا، رشتہ بھی دے دے گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لا کہ تو سورج کو لا کے میرے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند کو لا کے میرے الٹے ہاتھ پہ رکھ دے، تب بھی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑوں گا. اور تب بھی میں پھر وہ مایوس ہونے کا جی یہ تو کام نہیں بنا. پھر کہنے لگے اچھا یوں کر لو 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، 1 سال ہم تمہارے رب کی عبادت کر لو. تو اللہ نے قرآن اتارا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون. اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہارے بتوں کی پوجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، اور تم نے اگر رب کی عبادت نہیں کرنی تو تم نہ کرو. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اللہ کی شان. پھر وقت گزرا، ان کا ایک سردار تھا، کہنے لگا یار میں بات کرتا ہوں، تم سارے فیل ہو گئے ہو. سارے نے یعنی کہ اس نے کہا جی مجھے نمائندہ بنا کر بھیجو. خیر مجھے نمائندہ بنا کر بھیجو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہوں. یہ مکہ میں معاملہ چل رہا ہے. اللہ کی شان. ہوا کیا، وہ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کے لیے گیا. میں بڑے واقعہ عجیب واقعہ رہتا ہوں. وہ بات کے لیے آیا اور کہنے لگا محمد سارے مکہ سے پھڈا ہو گیا، سارا مکہ ایک طرف ہے، آپ اور چند ساتھی آپ کے ایک طرف ہیں، یہ ہمارے بیچ میں کیسی لڑائی شروع ہو گئی ہے، محمد اس کو ختم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پڑھ کے سنائی نا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہاں جی، اب وہ خیر لمبی وحی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. تو خیر اس میں وہ آیتیں پڑھ کے سنائی نا، تو اس میں آخری آیتیں وہ پڑھ کر ایسے مبہوت ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا. قرآن میں اللہ نے ایسا نور رکھا ہے، وہ یوں کانپ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں تو بڑا کمال کا، اس پر اثر ہونا شروع ہوا. اگلی آیت جو ہے نا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر یوں ہاتھ دونوں رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو اس پر کیا ہوا؟ توجہ ہے نا میری طرف دیکھیں، توجہ میری. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فَإِنَّ أَعْرَضُوا، اس میں کیا تھا؟ اگر اے اہل مکہ تم نے منہ موڑا، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ میں تمہیں پھر وہ اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور سمود پر. تو وہ فوراً اٹھا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا محمد آگے نہ پڑھو، آگے نہ پڑھو، مجھے اس عذاب کا ڈر لگ رہا ہے، میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں. تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، کہا جی سردار. انہوں نے کہا وہ کہنے لگے ہمارا سردار لگتا ہے یہ بھی بدل گیا. اس نے کہا کہ میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں آج تک کسی کا. فرمایا کہ نہ یہ شاعر ہے نہ یہ کاہن ہے. تو واقعی کہنے لگے، وہ اپنی قوم سے کہنے لگا ہاتھ جوڑ کر تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کیونکہ وہ کافر تھے نا اس لیے محمد کہتے تھے صرف، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اگر یہ ان کا معاملہ چلتا رہا، ساری دنیا سے دشمنی انہوں نے مول لے لی ہے، تو دنیا نے اگر ان کو ختم کر دیا تمہارا کام بن جائے گا. اور اگر یہ غالب آ گیا تو عربوں تمہاری ہی عزت بنے گی، تمہاری ہی عزت بنے گی. خیر عرب وہ مانے نہیں، وہ تیار نہیں ہوئے. ایک دن وہ مل کر کہنے لگے کہ سارے مل کر نبی سے بات کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ تشریف لاتے تو وہ کافر جب طواف کرتے تھے ہر مورتی کے آگے جھکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹ کر اکیلے اللہ کے آگے عبادت میں سجدہ کیا کرتے تھے. تو خیر ابو جہل نے کئی دفعہ لڑائی کی، اور ابو جہل کہنے لگا کہ محمد سجدہ نہ کیا کر، ہمارے بتوں کی پوجا نہیں کرتا تو سجدہ نہ کیا کر کعبہ میں آ کر. میں نے بھی فرمایا میں کروں. ابو جہل نے خیر 2 واقعے ہیں. ایک دفعہ پتھر اٹھا کر لایا اور وہ سر کچلنے کا ارادہ کیا، تو پھر وہ ایک دم پیچھے بھاگا. کافروں نے کہا پیچھے کیوں بھاگا؟ کہنے لگا ایک اونٹ تھا جو مجھے کھانے لگا تھا. ایک موقع پر اس نے اور کہا کہ جی میں پاؤں سے گردن رو دوں گا، پھر الٹے پاؤں پلٹا اور وہ کانپ رہا تھا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا. وہ کہنے لگا جی مجھے تو کوئی ایسی خوفناک چیز تھی جو مجھے ہڑپ. پیارے نبی نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو جبرائیل اس کی بوٹی بوٹی کرتی. تو خیر ایک دن سارے سردار اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا. اے محمد آج ہم آپ کو سجدہ کرنے نہیں دیں گے، آپ ہمارے بتوں کی تو عبادت کرتے نہیں ہو اور ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر ان سے کنارہ کش ہو کر ایسے رب کی عبادت کرتے ہو جو نظر بھی نہیں آتا. تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کا نزول کیا نا، تو پیارے نبی نے جو پڑھ کر سنایا تو اس کے اندر یہ میں ہمارے نبی کا بڑا موضوع بتانے لگا ہوں شاندار. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا نا، دیکھا کہ سارے آج کافروں نے گھیرا ڈال لیا اور کہنے لگے اے محمد آج آپ کو سجدہ کرنے نہیں دیں گے. اللہ کی شان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پڑھی. کیا پڑھا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. چلتے چلتے آگے میں
بتا رہا ہوں افرائیتم اللات والعزی. پھر یہ سورت پوری آپ نے ان کے درمیان میں پڑھی. آخری آیت ہے نا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں سجدے کا حکم ہے, آپ نے بعد میں سجدہ بھی کر لینا جب فجر کی نماز کے بعد. اس میں آپ کو بتا یہ رہا تھا یہ ہمارے نبی کا معجزہ کیسے ظاہر ہوا. سارے سرداروں نے مل کر نبی پاک کو گھیرا ڈالا ہوا ہے کہ اے محمد آج تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے, آج اس سرزمین پر سجدہ کرنے نہیں دیں گے. اس سورت کی آخری آیتیں کیا تھی؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ. ہمارے نبی پاک نے جس شان کے ساتھ یہ سورت پڑھی اور آخری آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, نبی پاک یہ آیت پڑھتے ہی قبلہ رخ ہو کر سجدے کی طرف گئے نا, سارے کافروں پر اللہ نے ایسا روب ڈالا, سارے نبی کے پیچھے سجدے, سارے کافر سجدے میں. اور نبی پاک نے لمبا سجدہ کیا اپنے رب کی حمد و ثنا کی, یہ بھی سجدے میں سر رکھے. یہ آئے بیٹھے تھے سجدے سے روکنے کے لیے, اللہ نے ایسا روب ڈالا قرآن کا, سارے کافر سجدے. اللہ کی شان. جو لوگ کافر اپنے گھروں میں تھے, جب انہوں نے وہاں سے دیکھا, کھڑکیوں سے منظر دیکھا, یہ تو محمد کو سجدے سے روکنے کے لیے گئے تھے, آج سارے محمد کے پیچھے سجدے میں گئے ہوئے, تو گھروں میں چہ مغلیاں شور ہوگی, کہنے لگے لگتا سارے بے دین ہو گئے. خیر جب یہ سجدے سے اٹھے تو ان کو ہوش نہیں رہا, اور آپس میں کہنے لگے ایک ہی کتا, آپس میں کہیں یار تو کیوں گیا, اوکے تو کیوں گیا, انہوں نے کہا سانو ہوش ہی نہیں رہے سارے سجدے میں. تو پھر یہ اٹھ کے گئے, مکے میں پروپیگنڈا ہو گیا کہ یہ سارے کیا ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آگے. انہوں نے جا کے ابو جہل سے ساروں سے معافی مانگی, نہیں ایسا اپنا دین تے قائم کھڑے ہیں, تے اسا ساڑھے تو ہوش ہی نہیں رہے. تو خیر تو اس وقت یہ موقع یہاں بھی یوں بھی آیا کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی, حضرت عثمان جا چکے تھے, چند مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے افریقہ جا چکے تھے. ان کے ہاں بھی یہ بات پروپیگنڈا, یعنی کہ اتنی یہ بات پھیلی, ان کو اطلاع ملی کہ سارا مکہ مسلمان. یہ اس واقعے کی وجہ تھی کہ وہ ہجرت سے واپس آ گئے. جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ واقعہ ایسے نہیں ہوا تھا, وہ یوں ہوا تھا, وہ ہمارے نبی کا معجزہ تھا. خیر خلاصہ میں آپ کو بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. اگلا موقع کیا آیا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ قرآن اللہ نے بڑی شاندار دولت دی, اگر ہم اس کی قدر کر لیں, خدا کی قسم دنیا بھی چمک جائے اور آخرت بھی چمک جائیں. تو خیر بات 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں زندگی گزاری. یہ ماننے والے نہیں تھے, جو ماننے والے تھے اللہ نے مدینے والوں کے نصیب جگائے. حج کے موقع پر نبی پاک تبلیغ کرتے تھے. اس زمانے میں حج ہوتا تھا لیکن بتوں کی پوجا کے ساتھ. مینا میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے میں جاتے تھے مینا میں, جس کو اسلام کی دعوت دی اس نے قبول نہ کی. مدینے والوں کے نصیب جاگے, مدینے کے چند عورتیں چند مرد آئے ہوئے تھے, نبی پاک نے ان کو اسلام پیش کیا, انہوں نے قبول کر لیا. تو وہ اسلام لے کر مدینہ گئے. پیارے نبی نے فرمایا تم نے جا کر مدینہ میں میری یہ آواز لگانی ہے کہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں اور اللہ کا دین لا چکے ہیں, جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا ان کو سکھا دیا, ان کو بھیج دیا. وہ انہوں نے مدینے میں جا کے 1 سال تبلیغ کی اور کئی لوگ مسلمان کر لیے, مرد عورتیں. اگلے سال حج آیا تو ان کی کافی بڑی تعداد آئی. نبی پاک مینا میں ان سے ملے, پھر خفیہ گھاٹی میں ان سے بیعت لی. بیعت لے کر پھر ان کو کہا کہ بس ان قریب ہم بھی تمہارے پاس آنے لگے ہیں اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں میں آپ کی طرف بھیجتا ہوں, تیار ہوں. کہ جی بسم اللہ, ہم دل و جان سے ان کی رسپیکٹ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان والے تھے ظلم و ستم کے ڈھائے ہوئے, ابو جہل آپ کو پتہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارتا تھا, دن رات ظلم و ستم ہوتے تھے. پیارے نبی پاک نے سب کو ہجرت کی اجازت دے دی. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت. اس واقعے پیش آیا ہجرت کی رات, جو 1 رات پہلے واقعہ پیش ہے نا, تو اہل مکہ نے کیا دیکھا کہ جو مسلمان تھے جن کو ہم مارتے تھے وہ سارے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے ہیں, یہ تو ہمارے خلاف بڑا مسئلہ بنے گا, تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرتے ہیں. میٹنگ کر لی, میٹنگ بھی ہوئی تو اس میں سارے سردار اکٹھے ہوئے تھے, رائے دینے لگی. کوئی کہتا جلا وطن کرو, کوئی کہتا حدیث میں آتا ہے شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے بیچ میں آ گیا اور آ کے کہنے لگا, سب کی رائے سن کے کہنے لگا تم سب کم رائے رکھتے ہو, سب سے اچھی رائے میری کیا ہے, وہ کیا ہے کہ تم قتل کر دو. وہ کہنے لگے جی قتل کرے, بنو ہاشم سے کون جنگ لے گا, کہ ہم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے بنو ہاشم ہمیں مار دیں گے. اس نے کہا یوں کرو کہ 100 بندے لے لو, اپنے 100 قبیلوں سے 100 بندے اکٹھے کرو, 100 بندے 100 قبیلوں سے اکٹھے کرو, اور نوجوان آئے بہادر اور نبی پاک کے گھر کا گھراؤ کریں اور سارے مل کے حملہ کر دیں. تو بنو ہاشم 100 قبیلوں سے لڑ نہیں سکتے, وہ زیادہ معاملہ اگر پنچایت میں ہوگا تو وہ قصاص مانگیں گے. اس زمانے میں قتل کی دیت 100 اونٹ تھی, تم 100 قبیلوں والے ایک ایک اونٹ دے دینا, 100 اونٹ بنی ہاشم کو دے کے تمہاری جان. تو انہوں نے 100 قبیلوں نے پلان کر لیا, 100 نوجوان تیار کر لیے, 100 اونٹوں کا انتظام کر لیا. آج کی رات میرے نبی کا گھر کا گھراؤ. اللہ نے آج حکم دے دیا میرے محبوب آج آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے. اس رات انہوں نے گھر گھیرا ہوا ہے اور حضرت علی کو بستر پہ سلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے قرآن نے بتایا اس کو منظر کو, اور ان کے بیچ سے نکلے اور ان کی آنکھوں پہ اللہ نے ایسا پردہ ڈالا اور وہ گھر کا گھیراؤ کھڑے ہیں قتل کی نیت سے, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے, سیدھے ابو بکر صدیق کو گھر سے ساتھ لیا اور سیدھے غار ثور میں وہاں جا کر پہنچ گئے. اور صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پایا, تو خیر بڑے پریشان ہوئے. ابو جہل جو 100 اونٹوں کا انتظام کیے کھڑا تھا, انہوں نے کہا یہ 100 اونٹ ان کے قتل کی دیت میں ہم نے دینے تھے, لہٰذا ہم یہ 100 اونٹ اس شخص کو انعام
دیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے یا ان کا سر قلم کر کے لائے. تو اس لالچ میں اہل مکہ جو نوجوان تھے لالچ میں 100 اونٹوں کی لالچ میں گھوڑے دے کے دوڑے اور تلاش کرتے 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 آپ کو پتہ ہے غار سور کے دروازے پر بھی پہنچے. اللہ نے وہاں پہ مکڑی کے ذریعے جالا تنوا کر حفاظت کی. وہ وہاں سے واپس لوٹے. اللہ نے ان کو نامراد کیا. 3 دن میرے نبی نے وہاں قیام کیا. یہ مایوس ہو کر تھک کے بیٹھ گیا. پارے نبی نے اگلا مدینے کا سفر شروع کیا اور ادھر مدینے والوں کے نصیب پہلے ہی جاگ چکے تھے اور ان کو پتا تھا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں. وہ صبح روز پہاڑیوں پہ چڑھتے اور مکے کی طرف کا رخ کر لیتے. صبح بیٹھتے سورج ڈوبنے تک میرے نبی کا انتظار کرتے روزانہ. اللہ کی شان اس دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک مدینے کی طرف پہنچی ہے, جب ان کی پہلی نگاہ پڑی تو ان کی زبان سے بے یہ ساختہ نکلا طلع البدر علینا من سنیات الوداع ما دعا للہ دا. تو جب ان کی زبان سے یہ اشعار نکلے کہ ہم پر بدر کا چاند طلوع ہو گیا اور سارا مدینہ استقبال کے لیے لپکا اور مرد عورت اور ان کے بچے استقبال کے لیے نبی پاک کی اونٹنی کی رسی پکڑنا چاہ رہے تھے. پھر نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ مامور ہے, جہاں یہ حکم رب کا ہوگا وہیں بیٹھے گی. وہ سیدھی جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پورشن تھے. اوپر والا پورشن نبی پاک کو دیا. انہوں نے کہا جی یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہم اوپر رہیں نیچے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو انہوں نے اوپر والا پورشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, نیچے خود رہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جا کے جگہ مسجد نبوی کی خریدی جہاں مسجد نبوی ہے. ابو بکر صدیق سے فرمایا کیونکہ وہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں تو گھر میں ایک پائی نہیں چھوڑ گئے, سب ساتھ لے کر چلے گئے. اور انہیں زندگی میں مکہ میں 13 سال میں جتنے بھی حضرت بلال تھے, جتنے غلام تھے, باندیاں تھی جو اسلام لاتے تھے وہ حضرت ابو بکر سے خرید کے آزاد کرتے تھے, مکے والوں کے ظلم سے نجات دیتے تھے. پھر اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا اے ابو بکر جتنا تیرے مال نے ہمیں فائدہ دیا نا اس نہ کسی مال نے تو نے جو سب کچھ قربان کیا. خیر وہ مسجد نبی کی جگہ کی پیمنٹ ادا کروائی پیارے نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ اور مسجد کی بنیاد ڈالی. ابھی 1 سال ہی یہاں پڑا ہوا تھا تو جنگ بدر ہو گئی. نبی پاک اپنا لشکر لے کے جنگ بدر میں پہنچے ہیں اور وہاں سے کفار 1000 کا لشکر لائے. نبی پاک 313 وہ نہتے لوگ لے گئے جن کے پاس سواریاں بھی نہیں, تلواریں بھی پوری نہیں. آج رات کیا ہے, اب نبی پاک نے اللہ سے خوب مانگا, جبرائیل آگے مدد لے کر فرشتوں کے لشکر کے ساتھ. صبح جنگ ہوئی, اللہ کی شان پیارے نبی نے رات دعا مانگی اے اللہ یہ میری 13-14 سال کی محنت ہے, یہ آج اگر صبح جنگ میں ختم ہو تو دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ نے صبح فتح عطا فرمائی اور 70 کافر اس جنگ میں مارے گئے. ابو جہل اسی جنگ میں قتل ہوا جنگ بدر میں. اور اللہ کی شان بچوں کے لیے بڑی زبردست خبر ہے, عبداللہ بن مسعود گھوڑے پر جنگ بدر میں صف بنی ہوئی ہے, ادھر بھی بچہ, ادھر معاذ, ادھر معوذ, 2 چھوٹے چھوٹے بچے پیدل کھڑے ہوئے. وہ گھوڑے پہ عبداللہ بن مسعود, وہ کہنے لگے ابھی جنگ شروع ہونی ہے, کفار حملہ کریں گے اور 1000 کی تعداد ہے, ہم تھوڑے سے ہیں. اب میرے دائیں بائیں کاش کے جوان ہوتے تو میرا بھی دفاع کرتے, میرے لیے سپورٹ ہو جاتی. وہ کہتے ہیں میں دل میں یہی سوچ رہا تھا. ایک بچہ بولا, کہنے لگے انکل ابو جہل کون ہے؟ وہ مدینے کے بچے تھے. کہا کہ وہ جانتے نہیں تھے ابو جہل تو مکے کا تھا, اس نے دیکھا. کہا کہ انکل ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا؟ کہا کہ ہمیں پتہ لگا ہمارے نبی کا دشمن ہے, آج ہمیں ملے گا ہم چھوڑیں گے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا حوصلہ اتنا بلند ہوا کہ ان بچوں کا جذبہ دیکھو. اور میں نے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا رکو میں تمہیں دکھاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں ابو جہل اپنے گھوڑے پہ زیرہ پہنی ہوئی اور پورا جنگی لباس اور تلوار سجائے ہوئے سامنے سے گزرا. تو انہوں نے کہا میں نے بچوں کو کہا جنگ شروع ہو چکی تھی. انہوں نے کہا بچوں وہ ہے ابو جہل رسول اللہ کا دشمن. وہ کہتے ہیں وہ ایسے لپ کے ہیں نا تیزی سے, اور دونوں بچے انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا. ابو جہل فل اپنے سیفٹی کے لباس میں تھا, تلواروں کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا. ان دونوں بچے نے دائیں بائیں سے حملہ کیا, ابو جہل کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے گھوڑے سے گرایا اور اس کے اوپر تلواریں چلا چلا کے اس کا ستیہ ناش کر دیا. پھر عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے اور وہ زخموں سے چور ہو چکا تھا. وہ آگے جب پاؤں رکھے نا ابو جہل کے, انہوں نے سینے پر پاؤں رکھا عبداللہ بن مسعود نے. وہ کہنے لگا او چرواہے کس سینے پہ چڑھا, تکبر کتنا تھا, کس سینے پر چڑھ گیا آج تو, مکے کے سردار کے سینے پہ تو نے قدم رکھ دیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آج اللہ نے ہمیں عزت دی, تمہیں ذلیل کیا. کہنے لگا تھا مجھے اب قتل تو کرنا, تو نے گردن تو کاٹنی ہے. 2 باتیں ذہن میں رکھ. انہوں نے کہا ایک تو میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میرے باقی جو میرے سپاہی مرے ہوئے نا, جب گردنیں تم رکھو گے تو اس میں پتہ لگے سردار کی اندازہ, تکبر کی انتہا. دوسرا کہنے لگا اپنے نبی کو میرا پیغام دینا کہ جتنی زندگی پر میں نے ان سے نفرت اور یعنی کہ اظہار کیا ہے, آج مرتے ہوئے اس سے زیادہ نفرت لے کے مر رہا ہوں. تو عبداللہ بن مسعود اس کا سر کاٹ کر جب نبی کے پاک کے قدموں میں ڈالا, کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے آپ تک پیغام بھیجا. کہا کہ آپ نے فرمایا کیا پیغام دیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہی نفرت والی بات دہرائی کہ جتنی میں نے زندگی میں بغض کیا تھا آج میں زیادہ بغض لے کے مر رہا ہوں. تو پیارے نبی نے فرمایا اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ تو موسیٰ کے فرعون سے بھی میری امت کا فرعون بڑا نکلا. کہ موسیٰ کا فرعون جب ڈوب رہا تھا کہنے لگا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور آج میری امت کا فرعون جب مرنے لگا تو پھر بھی بغض کا اظہار کر کے مرا. تو خیر اس موقع پر ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جب میرے نبی مدینے والوں کو لے کر جب جنگ بدر میں پہنچے ہیں نا, تو وہ 1000 کا سامنے لشکر ہے. آپ نے فرمایا تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہاڑوں سے کودنے کا حکم کریں کود جاتے ہیں, آپ سمندر میں چھلانگ کا حکم دیں ابھی لگا دیتے. جب تک ہماری جان سلامت ہے آپ کو آنچ آنے
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب کو آیتیں پڑھ کے سنائی. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلوائی, دریائے نیل نے راستے دیے, 12 قبیلوں کے لیے دریائے نیل رکا, 12 راستے بنے, من و سلوہ کھلایا کئی سال تک اور ان کو سیف کیا, فرعون سے بچایا, فرعون کو غرق ہوتے دیکھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے آؤ میرے ساتھ جہاد کرو, کہنے لگے انا ہاؤنا قاعدون, اے موسیٰ دور تیرا رب جا کے لڑ, ہم سے جہاد ہے. اللہ نے شان بیان کی کہ میرے محبوب آپ کو میں نے ایسی جماعت دی ہے کہ جو اپنی جان پہ کھیل کر آپ کی جان کی حفاظت. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی. ابو جہل مارا گیا, 70 کافر مارے گئے, 70 کافر قیدی ہوئے. پھر خیر مشورے سے فیصلہ ہوا, ان کو بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. اگلے سال کیا ہوا, وہ 3000 کا لشکر لے کر چڑھائی کے لیے آگے. اس وقت میدان احد میں جنگ ہوئی. خیر انہوں نے کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا. خالد بن ولید ان کے کمانڈر تھے. اس موقع پر 70 مسلمان شہید ہوئے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ہوئے. وہاں پر ان کے ناک کان کاٹے گئے, مسلح کیا. مسلح کہتے ہیں چہرے کی کھال اتاری, ناک کان کاٹے گئے. میرے عزیز دوستو, یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی لائف یوں ہے. اس سے پہلے طائف کی وادی میں میرے نبی نے تکالیف جو بھوگتی ہیں نا, میرے نبی نے خود فرمایا کہ جتنا پچھلے انبیاء ساروں کو مل کر ستایا گیا, اتنا مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا. پہلے نبی نے فرمایا اتنا مجھے اس دین کے لیے ستایا گیا. اچھا, یہ دین ہم تک کس لیے آیا ہے؟ تاکہ ہم اس دین پر عمل کر کے دنیا سے کامیاب ہو کر آخرت کی طرف جانے والے بنے. خیر خلاصہ جنگ احد میں 70 شہادتیں ہوئی. نبی پاک کی جب واپسی ہوئی مدینے کی طرف, میرے نبی اتنے دکھی جا رہے تھے. اس دن دانت مبارک بھی شہید تھے, زیرہ پہنی ہوئی تھی, تلواریں چلی تھی, اور کندھوں پر میرے نبی پاک کی پیٹھ پر کافروں نے تلواریں چلائی, اور اندر درد اتر چکا تھا. اور میرے نبی کو سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ مدینے والوں کے اکثریت 70 شہداء میں مدینے والوں کی شہادتیں زیادہ تھی. پھر نبی فرمانے لگے کہ ابھی 1 سال ہم آئے ہیں اور مدینے کی ماؤں نے اپنے بچے ہمیں دیے, اور آج میں احد کے میدان میں ان کو دفن کر کے جا رہا ہوں, تو کیا ہوگا؟ اللہ کی شان قربان جائے مدینے کی عورتوں پر جو گلیوں میں کھڑی تھی, پوچھ رہی تھی, پتہ لگ گیا تھا کہ آج مسلمانوں کے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ہے. تو میرے نبی جب واپسی ہو رہے ہیں اور زخموں سے چور ہیں صحابہ, کسی کی ہاتھ کٹا ہوا, کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی, کسی زخموں سے چور, خون بہ رہا ہے, اور نبی پاک جب مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, شام کا وقت ہے, اور عورتیں پوچھ رہی یا رسول اللہ, ایک عورت کہ یا رسول اللہ میرے والد گئے تھے, آپ نے فرمایا وہ بھی شہید. یا رسول اللہ میرے بیٹے گئے تھے, پیارے نبی نے فرمایا وہ بھی شہید. پیارے نبی پاک نے فرمایا کہ یار, وہ کہنے لگی ایک عورت میرا بھائی گیا تھا, پیارے نبی نے فرمایا وہ بھی شہید. پھر پوچھ لگی یا رسول اللہ میرے میاں بھی گئے تھے, شوہر بھی گئے تھے, پیارے نبی نے فرمایا وہ بھی شہید. تو اس نے آگے سے کیا لفظ کہا, یا رسول اللہ آپ کا چہرہ سلامت ہے تو کوئی پرواہ نہیں. یہ قربان جائے مدینے کی عورتوں پر, سارا کنبہ قربان کروایا. اور میرے عزیز دوستو, پھر ابھی 2 سال نہیں بیتے, مکے والوں نے کہا کہ یار ہم 70 شہید کر کے واپس آ گئے, ہم نے تو مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانی تھی. پھر وہ تیاری کر کے آئے مضبوط, تو پیارے نبی کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو ایسا لشکر لے کے قبائل کو ساتھ ملا کے آ رہے ہیں, اگر یہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے تو کسی مسلمان کو نہیں چھوڑیں گے. اتنا بڑا لشکر لے کے جب کفار مکہ نکلنے کا ارادہ کیا, تیاری میں لگے, تو پیارے نبی نے صحابہ کو پوچھا کیا کریں, یہ ہمارے نبی کی لائف ہمارے سامنے ہو. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, سلمان فارسی کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جب دشمن, وہ فارس سے آئے تھے, فارسی بولتے تھے, فارسی کے علاقے تھے, حضرت سلمان فارسی, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں جب طاقتور دشمن کمزور پہ حملہ کرتا ہے تو اس زمانے میں ہم خندق کھود کے دفاع کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری رائے زبردست ہے. تو صحابہ کو کہا کدال اٹھاؤ اور سارے مل کر ان کافروں کے آنے سے پہلے کھدائی کرو. سب نے مل کر کھدائی کی, ان کے آنے سے پہلے خندق کھودی, اتنی لمبی چوڑی. اس موقع پر صحابہ کے پیٹ پہ پتھر آئے, ایک, ہمارے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر آئے. تو یہ تکلیفیں جھیل کر اسلام کا دفاع کیا گیا, اسلام کو پروان چڑھایا گیا, اسلام کے باغ کو سیراب کیا گیا. خیر وہ آئے, جب قریب پہنچے, اس موقع پر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ ایک چٹان وہ چوٹ نہیں رہے, سارے صحابہ مل کر نہیں توڑ سکے. صحابہ یا رسول اللہ ہم سے نہیں ٹوٹتی. نبی پاک نے کدال اٹھائی, ایک زور کی ضرب لگائی تو پھٹی, روشنی نکلی. پیارے نبی نے فرمایا شام فتح ہو گیا. دوسری ضرب پہ روم فتح ہو گیا. تیسری ضرب پہ آپ نے فرمایا فارس فتح ہو گیا. منافق ہنس رہے تھے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں, یہ ملکوں کی فتح کی خوشخبری. ہمارے نبی کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں اسی وقت منظور فرمائی, اور اللہ نے حضرت عمر کے دور میں یہ سارے ملک فتح کروا دیے. خیر اب میں بات کو سمیٹتا ہوں, آگے کی طرف چلتے ہیں. پھر اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی. یہ مدینے کی زندگی جنگوں کی نظر ہوئی ہے ساری. اگلی جنگی خیبر ہو رہی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے پھر صلح حدیبیہ اور آپ وسلم عمرے کے لیے گئے, کافروں نے عمرہ کرنے نہیں دیا. پھر وہاں پہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا, پھر بغیر عمرہ کیے واپسی ہوئی. پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اتنی پوزیشن طاقت مضبوط کر دی. میرے نبی 10,000 کا لشکر مدینے کا 10 سال میں تیار, جب 8 سال میں ہو گیا, 8 سال میں 8 ہجری کو, پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے. اس دن جب مکے میں میرے نبی کا لشکر مکے کی طرف بڑھ رہا تھا, تو اب کافروں کے چکے چھوٹے پڑے تھے کہ ہم نے ان پر 13 سال ظلم کیے اور 8 سال ان کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑی. آج
آج ہماری خیر نہیں. ابو سفیان کو بھیجا اور وہ اسلام لائے اور وہ کہنے لگے کہ آج ہماری کوئی جان بخشی ہو سکتی ہے. پیارے نبی نے فرمایا ابو سفیان جو تیرے گھر آ جائے گا اس کو بھی معاف کر دیں گے. تو ابو سفیان کا گھر منٹوں میں کھچا کھچ بھر گیا. وہ باقی کافر چیخیں مار رہے ہیں ہمارا کیا بنے گا. ابو سفیان واپس آئے, یا رسول اللہ میرا گھر تو بھر گیا, باقیوں کا کیا بنے. پیارے نبی نے فرمایا جو مسجد الحرام خانہ کعبہ کی گرد جو مطاف میں جگہ ہے جو اس میں آ جائے گا ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے. فوراً مسجد حرام بھر گئی. اب کافر, اب ابو سفیان کا گھر بھی فل ہے, مسجد الحرام بھی فل ہے. اب کافر اپنے گھروں میں بچ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں پریشان ہمارا کیا بنے گا. یہ ابو سفیان پھر ہے, یا رسول اللہ میرا گھر بھی فل ہے, مسجد الحرام بھی فل ہے, باقیوں کا کیا بنے گا. پیارے نبی نے فرمایا آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا آج اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے. یہ خوشخبری لے کے ابو سفیان اہل مکہ کے پاس گئے. سب اپنے اپنے گھروں میں مسجد الحرام خالی کر دی. ابو سفیان کے گھر سے نکل کر اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے. آج یہ پریشان ہے مکے کی عورتیں کہ آج ہمارا صبح کیا بنے گا. نبی پاک مکہ تشریف لائے, خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک. حضرت علی کو کہا کہ چڑھ جاؤ چھت کے اوپر, سارے بت اٹھا اٹھا کے نیچے, جن کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے مقدس بت ہیں, حضرت علی نے اٹھا اٹھا کے نیچے پھینکے. سارے بتوں کو پاش پاش کیا, اندر سے نکالا, خانہ کعبہ کو دھویا اور پاک کیا, بتوں سے پاک کیا اور خانہ کعبہ کا طواف کیا. صحابہ نے ساری رات طواف میں گزاری, عبادت میں گزاری. مکے کی عورتیں کھڑکیوں میں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا صبح. ایک بیچ میں ایک واقعہ اور بتاؤں, میرے نبی نے مکے کے 4 راستوں سے لشکر بھیجے اور ان کے آگے جھنڈے سب کو دے دیے. ایک نوجوان تھا, ان کو جھنڈا دیا, وہ جوش میں آگے کہنے لگا یوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو گوشت کاٹنے کا دن ہے, آج ہم سارے بدلے لیں گے. تو مکے والوں کو بات پہنچی, یا رسول اللہ وہ تمہارا آپ کا نوجوان تو یہ کہہ رہا ہے کہ آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے. پیارے نبی نے فوراً واپس بلایا اور ان کے جھنڈا ان سے لے کر کہا, ان کو کہا کہ بیٹا جذبہ نہیں, جوش نہیں دکھانا. جھنڈا لے کر ان کے والد کو دیا تاکہ اس کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو. اور ان کے والد کو کہا کہ تمہارے بچے نے آواز لگائی ہے مکے میں داخل ہوتے ہوئے, الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن گوشت کاٹنے کا دن ہے. آج تم ان کے والد کو جھنڈا دے کر کہا کہ آواز لگاؤ مکے میں داخل ہوتے ہوئے, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے, آج رحمت للعالمین کی مکہ آمد ہوئی ہے, ہم دشمنوں کو آج معاف کریں گے, آج رحم کریں گے. اور خدا کی قسم رحمت للعالمین کی امت میں اللہ کی شان میں بات, وہ اگلے بیان والوں کی کالے بھی آ گئی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مکے والوں کو معاف کیا اور صبح قرآن کیا کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا, ہر کافر اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو انگلیاں پکڑ پکڑ کر نبی پاک کی خدمت میں صبح داخل, اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے سارے مکے میں اسلام کو داخل کر دیا. پھر پیارے نے, پھر حنین والوں نے پھر خیر معاملہ, تو وہ کہنے لگے جی آج وہ حنین والے بھی بت پرست تھے, وہ کہنے لگے جی مدینے والے بھی بے دین ہو گئے, مکے والے بھی سارے بے دین ہو گئے, لہٰذا آج ہم سارے مل کر مکے والوں پہ حملہ کریں گے کہ یہ بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر انہوں نے ہمارا بت خانہ خالی کر دیا, بتوں کو توڑ دیا اور جناب انہوں نے نیا دین شروع کر لیا. تو پیارے نبی کو اطلاع ملی کہ حنین والے یہ چاہ رہے ہیں. پیارے نبی فرمایا چلو سارے رل کے حنین چلے. پیارے نبی ان مکے والوں کو بھی ساتھ ملا کر حنین کے اللہ نے وہاں بھی فتح بخشی. پھر وہاں سے واپسی ہوئی. خیر پھر اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں مدینے والوں کو کیا ہوا. مدینے والے کہنے لگے یا رسول اللہ, مدینے والے پریشان ہو گئے کہ نبی پاک کو تو اپنا مکہ واپس مل گیا, مکہ واپس مل گیا کہ 10 سال کا عرصہ میرے نبی ہمارے ہاں درمیان میں رہے, ان کو اپنا آبائی گھر اپنا وطن دوبارہ مل گیا. اہل مدینہ آپس میں اکٹھے ہوئے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں, اکٹھے ہو کے سوچنے لگے تو ہمارا کیا بنے گا. نبی پاک کو تو گھر واپس مل گیا, ہمارے نبی کو اطلاع ملی اور ان کے درمیان میں تشریف لائے. کہنے لگے اے انصار مدینہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. جس وقت مکے والوں نے ہمیں نکالا تم نے ہمیں پناہ دی, انہوں نے ہم سے دشمنی کی اور تم نے ہمارا ساتھ دیا, انہوں نے ہم سے جنگیں لڑی تم نے ہمارا دفاع کیا. آج مکہ فتح ہو گیا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. نبی نے فرمایا کہ تم مجھے ساتھ لے کر ہی جاؤ گے. آج جو مدینہ سارا آباد ہے یہ رسول اللہ کی برکت سے آباد ہے. اہل مدینہ کا تعاون تھا, ان کی محبت تھی. پیارے نبی ان کے ساتھ تشریف لے گئے, آخری حج کیا, آخری خطبہ دیا, اس میں سارا پیغام دے دیا اور اس میں ہمیں تاکید کر دی کہ میری امت نماز کبھی. آخری جو نبی پاک کے مدینہ میں آخری جو خطبے ہیں نا ان میں نبی پاک, بات کو سمیٹتا ہوں, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ہمیں تاکید پتہ کیوں کی تھی. آپ سنوں کو پتہ تھا گناہ کریں گی امت کیا کرے گی, گناہ کرے گی. اور گناہ کی معافی یاد رکھنا, گناہ کی صفائی نماز ہے. گناہ کی صفائی کیا ہے, نماز ہے. اچھا ایمانداری سے بتانا, آپ ایک سوٹ میں روزانہ آفس نہیں جاتے, آپ کہتے ہو مٹی پڑ گئی, گرد پڑ گئی, میلا ہو گیا. پھر آپ دوسرے دن, بعض دفعہ لوگ 3 دن بھی پہن لیتے ہیں, ہفتہ پہنے تو بہت میلا ہو جاتا ہے, کوئی مہینہ سوٹ پہن لے تو بدبو آنے. میں آپ کو ایک پتے کی بات کر کے بات سمیٹتا ہوں. ہم کپڑا میلا ہو تو اس کو دھو کے دوبارہ پہنتے ہیں. خدا کی قسم ہم گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں, نماز ہمیں پاک کرتی ہے. میں اس لیے میں بھی گنہگار ہوں, ہم سب گنہگار ہیں. ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کوئی گنہگار نماز نہ چھوڑے. کوئی گنہگار, اگر گنہگار نماز نہیں چھوڑ, اگر گنہگار نماز پڑھتا رہے نا وہ کیا رہے گا, پاک. 2 جرم نہ کرو, ایک گناہ اوپر سے نماز بھی چھوڑ دی, اس سے بڑا کوئی جرم ہی کوئی نہیں. ایک گناہ کیے جا رہا ہے اوپر سے نماز بھی, تو بھائی تیرے پاک ہونے کا ذریعہ ہی تو نے ختم کر دیا. جب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کپڑا دھلوانا چھوڑ دیا, آپ گاڑی کی سروس نہیں کراتے, گاڑی کی حالت کیا ہو جاتی ہے.
آپ اس کو دھلواتے ہو بھائی, آپ اپنے جوتے صاف کرواتے ہیں, نہیں تو ان کی حالت ہوتی ہے آپ کہتے ہیں میں کیسے پہن کے جاؤں. آپ اپنے کپڑے دھلواتے ہیں, دھوبی کو دیتے ہیں, بھائی میلے ہو گئے, اور بھائی اس بدن کو لے کے قبر میں اترنا ہے. اگر گناہوں کے ساتھ بغیر نماز کے چلا گیا, خدا کی قسم قبر کے مردے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ یہ بدبو کس کی آگے. اور فرشتے لکھا ہے کہ میلوں میل بدبو سے دور بھاگتے ہیں. آج میں ہاتھ جوڑ کے اپنی بات اس پہ سمیٹ کر جاؤں گا, آپ سے گزارش کروں گا اللہ کا واسطہ, آپ میں اور آپ سب گنہگار ہیں, ہم سے کتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں, لیکن نماز ہمارے گناہوں کو دھوتی ہے. فجر پڑھیں آپ کی ساری نماز, ساری رات کے گناہ معاف. 2 ظہر پڑھیں آپ کے زور اور فجر کے معاف, عصر اور بیچ کے معاف, مغرب پڑھیں بیچ کے معاف, عشاء پڑھیں دن بھر کے معاف. اگر نماز ہی نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ اس وہ میلے کپڑے والے کی مثال ہے جس کے جسم سے دور سے بدبو آنا. آپ ایمانداری سے بتائیں, جو بندہ نہاتا کوئی نہیں, کپڑے دھوتا نہیں, وہ قریب سے گزرے اس کی بدبو. اس نے لکھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, خدا کی قسم بے نمازی کی بدبو سے فرشتے میلوں میل دور بھاگ جاتے ہیں. جب فرشتے اس سے دور بھاگ رہے ہیں, جس دن یہ قبر میں رکھا جائے گا, قبرستان کے مردے بھی پناہ مانگتے ہیں یہ کون آ گیا. ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا, ہمارا سارا سٹیٹس یہی رہ جائے گا اگر ہمارے پاس نماز نہیں. آپ بزنس کریں, آپ جاب کریں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ نماز کے بغیر تو لائف کچھ بھی نہیں. دیکھو میں کب کہتا ہوں یار انسان ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, تو جو اس کی برکت کیا ہوگی, نماز کی برکت سے ہوگی. اللہ رب العزت دیکھو نا, جو آ کے جھکتا رہے گا نا, اللہ اس کو پاک کرتا رہے گا. اس کا برکت یہ ہوگی, دیکھو موت کا فرشتہ دیکھو نا, آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی, یہ کل پرسوں کی بات ہے, لوگ جا رہے ہیں CCTV کیمرہ, بس میں یوں گنگناتے ہوئے گانے سنتے ہوئے جا رہے ہیں, اگلے منٹ میں کیا ہو گیا. پلک جھپکنے میں قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا کہ کس وقت تمہاری موت لکھی ہوئی ہے. تو بھائی نماز پڑھتے ہوئے چلے گئے نا, انشاءاللہ خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا. بغیر نماز کے چلے گئے نا تو یہ خوشبوئیں یہی رہ جائیں گی. یاد رکھنا, یہ کپڑے کی خوشبو تو یہی رہ جائے گی, اور اندر بدن کی خوشبو تو نماز ہی ساتھ لے گی. اس لیے نماز اور قرآن یہ آپ کے بدن کی خوشبو ہے جس پر آپ کا فیصلہ ہوگا. تو سب حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. میں جنت آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں, میرے ان کے فون آ رہے ہیں, اب میں نے اگلی جگہ, میرا سفر بڑا لمبا ہے, تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ نماز کی پابندی کریں, اللہ جنت الفردوس کے سونے چاندی کے تختوں پہ بٹھے. پھر ہمیشہ جینا ہے. یہ دیکھو آج یہ چانن ہے, صبح یہاں پر وہ کیا ہوگا, محفل ختم ہوگی تو اندھیرا ہو جائے گا, صبح یہاں پر ٹریفک گزر رہی ہوگی, اور یہاں پہ وہ یہ تھوڑی ہی دیر کی چمک دمک ہے. خدا کی قسم آپ نمازی بنے, نیک بنے, سدا جنت میں یوں محفلیں لگتی رہیں گی. خان صاحب ایسے جنت میں بیٹھے رہیں گے. جنت میں آپ کو پتا ہے کہ کسی نے صبح ڈیوٹی پہ نہیں جانا. جنت میں قرآن کہتا ہے کھلو وشربو, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ, کسی نے کوئی ذمہ دارا نہیں کرنا, کسی نے شو روم پہ نہیں جانا, کسی نے اپنی دکان نہیں کھولنی, کسی نے کوئی ذمہ دارا, کوئی کچھ نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے متقین علیہا متقابلین. جنت میں اللہ کہتا ہے سونے چاندی کے تختوں پہ ایسے ٹکیت ٹیک لگا کے بیٹھو گے, سامنے تمہاری بیویاں بیٹھی ہوں گی, 70 حوروں کے جھرمٹ میں تمہیں شراب پلائی جائیں گی. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں جنت کی حوریں شراب کے جام پلائی جائیں گی, اور اللہ کہتا ہے تم نے ہمیشہ مزے کیے جانا. چھوٹے چھوٹے پھولوں جیسے بچے تمہارے تخت کا طواف کیے جائیں گے, تمہیں جام جم بھر کے پلائے جائیں گے, اور ولحم طیر, پرندوں کا گوشت تمہیں کھلائیں گے, اور سدا جیو گے. سب آخری بات, لا یذوقون فیہا الموت, اللہ تمہیں خود کہے گا آپ کبھی نہیں مرو گے, سدا جیو گے. اللہ آپ کو ملک عبد الرزاق صاحب بھی ملائیں گے, اللہ ثاقب صاحب کے والد صاحب بھی آپ کو ملائیں گے. اللہ آپ کے سارے بچھڑے, قرآن کی آیت ہے الحقنا بہم ذریتہم, اللہ سارے ایمان والوں کو سارے بچھڑے ملا دے گا. اللہ آپ کے والدین آپ کو ملا دے گا, آپ کے دادا ابو نانا ابو آپ کو ملا دے گا. پھر جنت میں اپن ایک صدا بیٹھنا ہے, اور پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے. تو جنت کی ساری تب کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.